إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ آج سے انشاءاللہ ہماری سیرت النبی یعنی کہ بایوگرافی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم کامن لینگویج میں سیرت کہتے ہیں، انشاءاللہ آج سے ہم سیرت کا آغاز کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس سیرت کی پہلی کلاس ہے۔ اور آج کی کلاس جو ہوگی انٹروڈکٹری کلاس ہوگی، اس میں صرف ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں سیرت کیوں پڑھنا چاہیے اور کہاں سے پڑھنا چاہیے سب سے پہلے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو بھی کلاسز کریں گے کافی ڈیٹیل یہ ایک سیریز ہوگی سیرت کی، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ میں جتنی زیادہ اوتھینٹک اور اس کو ڈیٹیل رکھ سکتا ہوں اتنی زیادہ ڈیٹیل رکھی جائے تاکہ آپ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جتنا میرے علم کے مطابق مجھے پتہ ہے، جتنی ڈیٹیلز مجھے پتہ ہے، میں انشاءاللہ وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ شاید 5-10 کلاسز میں، جیسے کہ ہم نے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کمپلیٹ کی تھی، کہ 10 سیریز میں 10 لیکچرز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ کافی لمبی سیریز چلے گی، ہو سکتا ہے 50 یا 50 سے بھی زیادہ اس کے ایپیسوڈز یا اس کی جو ہیں نشستیں ہوں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل میں رکھ سکوں آپ لوگوں کے سامنے تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تو وہ جتنی بھی کلاسز میں پھر کمپلیٹ ہو وہ ہم آگے دیکھیں گے جیسا بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے، وائی شوڈ وی اسٹڈی سیرہ اینڈ ویئر شوڈ وی اسٹڈی سیرہ فرام، ہمارے سورسز کیا ہونا چاہیے سیرہ پڑھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی پر فوکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے ہم کلاس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیرہ کے معنی کیا ہیں۔ ایک ہم ورڈ جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سیرہ یا سیرت النبی، سیرت، تو اس کے معنی کیا ہیں، وہ آیا کہاں سے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے۔ تو یہ ایک عربک ورب سے آتا ہے۔ ورب کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو، ہونے کو، اس کو ورب کہتے ہیں۔ تو عربک ورب سے یہ ورڈ آتا ہے سیرہ جو ہے، وہ ورب کیا ہے، وہ ورب ہے سارا یسیر سیرن، یعنی کہ کسی بھی جرنی کو ٹریول کرنے کو کہتے ہیں عربک میں، سارا یسیر سیرن، وہیں سے بنا ہے سیرہ۔ اور سیرہ، اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ کسی جرنی کو ٹریول کرنے کو کہتے ہیں ہم، تو جب ہم سیرت پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جرنی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی پیدائش سے ان کی وفات تک۔ تو ان کی جو پوری جرنی ہے زندگی کی، اس وجہ سے ہم نے اس کو وہاں سے لیا ہے، اور اس کا میننگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے سے بایوگرافی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی آنے سے پہلے تک، وقت سے پہلے تک، جو لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھا جاتا تھا، جب بایوگرافیز پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے لیے سیرہ ورڈ استعمال ہوا کرتا تھا نارملی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد سے جب بھی یہ سیرہ کا الفاظ یوز ہوا، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کبھی سنیں گے سیرہ ورڈ کو یا سیرت ورڈ کو، تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی آتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ جو جتنے بھی علماء اکرام ہیں، ان لوگوں نے سیرت کے ورڈ کو خاص کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے ساتھ، اور یہ امت میں اجماع ہے اس چیز کو لے کر کے کہ سیرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں۔ اب دیکھیے، جب ہم سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم سیرہ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں پڑھنا۔ آپ جتنی بھی کلاسیکل سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ سے اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وہاں عرب کا جو معاشرہ تھا، وہ معاشرہ کس طریقے کا معاشرہ تھا، جب تک آپ اس معاشرے کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، بھیجے جانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ریلیٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو، اور اس معاشرے کو اٹھا کر نہیں دیکھیں گے کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، جس بدترین معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جس ڈارکنیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائٹ بنا کر کے بھیجا گیا تھا، سورس آف لائٹ بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اس معاشرے کو کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا اصل مقصد کیا تھا اس معاشرے میں۔ تو جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے، بالکل ڈیپتھ میں نہیں سمجھیں گے، اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس معاشرے کو بہت غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس معاشرے میں کیا کیا کمیاں تھیں، کیا کیا برائیاں اس معاشرے میں رائج تھیں، جن کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔
تو یہ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے پہلے ان کے جو معاشرہ تھا وہاں کا، اس معاشرے کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، جو ان کا لینیج ہے، اس خاندان کو بھی پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس خاندان کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے قبیلے تھے، کیونکہ وہ جو عرب کا معاشرہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو ٹرائبلزم پر بہت زیادہ فوکس کرتا تھا، جس میں آپسی خاندانوں میں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑا ہوا کرتی تھی. اور پورا جو عرب کا معاشرہ ہے وہاں پر، وہ پورا خطوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں ڈیوائیڈڈ تھا. رہتے تو سب لوگ ساتھ میں تھے، اگر کوئی بیرونی فورس آتی تھی، کوئی ایکسٹرنل فورس آتی تھی، کوئی ایکسٹرنل خطرہ آتا تھا، تو سارے لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، جمع ہو جایا کرتے تھے اور اس خطرے سے نپٹا کرتے تھے. لیکن ان کے اندر انٹرنلی بہت زیادہ کانفلکٹس تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ رائیولریز تھیں. خاص طور سے جو بڑے بڑے قبائل تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، وہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ان کے اندر کمپٹیشن تھا، اس کمپٹیشن کو لے کر. اور بہت سے لوگوں کے لیے نعوذ باللہ وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرانے کی وجہ بھی بنی، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم سیرت میں پڑھیں گے. اور اس کا سب سے بڑا نمونہ جو ہے وہ ابو جہل ہے، کہ اس نے صرف اس تکبر میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنایا کہ اس کے قبیلے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی ہمیشہ ایک جو ہے ٹسل رہتی تھی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن رہا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو پھر تو ہم کمپٹیشن میں بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے اور ہم کبھی بھی بنو ہاشم سے آگے نہیں نکل پائیں گے. تو اس نے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے، حالانکہ وہ مانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سچے ہیں، کبھی آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. تو خیر وہ جب آئے گا ہمارا انشاءاللہ سیرت میں، ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنا ضروری ہیں سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. جو وہ عرب کا معاشرہ تھا وہ کیسا معاشرہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر کے آئے تھے، اسلام کی دعوت لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے اسلام کو جو اسٹیبلش کیا تھا وہاں پر. اور اس کے علاوہ جو وہاں کے جو پولیٹیکل اسٹرکچر تھا کیسا تھا، کس طریقے کا تھا، ریلیجیس اسٹرکچر کیسا تھا، سوشل اسٹرکچر کیسا تھا اس جگہ کا، مکہ کا خاص طور سے. تو ان چیزوں پر جب ہم فوکس کریں گے، جب ہم ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا، تو ہمیں اور زیادہ اچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس مقصد کے تحت گیا. اب دیکھیں یہ تو رہا سیرہ کسے ہم کہتے ہیں، سیرہ کے معنی کیا ہیں. اب سیرہ، سب سے بڑا کوشچن یہ آتا ہے کہ سیرہ ہمارے لیے پڑھنا ضروری کیوں ہے. تو اس کے بہت سارے ریزنس ہیں، کافی سارے ریزنس ہیں. سب سے بڑا ریزن جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سیرہ ہمارے لیے پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے. بہت سارے عالم ہیں، بہت سارے اسکالرز ہیں جن کی رائے یہی ہے، قرآن کی آیتوں سے انہوں نے اخذ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے یا واجب ہے. اور بہت اراؤنڈ 50 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن کی جو ہمیں سیرت کی طرف پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں، سیرت کو پڑھنے کو موٹیویٹ کرتی ہیں. جس میں سے سب سے زیادہ ایکسپلیسٹ آیت جو ہے وہ بہت مشہور آیت ہے اور آپ نے سنی ہوگی بہت، وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے. تو نمونہ اگر ہم کسی چیز کو بتاتے ہیں، ایگزامپل کسی چیز کو بتاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے بارے میں جانا جائے زیادہ سے زیادہ. تو جب سب سے بڑی پرسنالٹی کی ہمارے لیے بات آتی ہے، جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا دین دیا ہے، جن کے ذریعے یہ قرآن جو ہے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہمارے اوپر، اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے، تو اس پرسنالٹی کو پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں بھی اسی رائے کی طرف زیادہ ہوں کہ یہ ہمارے لیے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے، بلکہ فرض ہے ہمارے لیے. اور خاص طور سے آج کے معاشرے میں جہاں ہم اپنی لائف کو ریلیٹ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، تو یہ سیرت پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیے بہت سارے اور بھی ریزنس ہیں کہ ہمیں کیوں سیرت پڑھنا چاہیے. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک ایسی پرسنالٹی جو کہ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اور ایسے اپنے اخلاق کے معیار پر چوٹی پر ہیں، ایپیٹوم پر ہیں اپنے کریکٹر کے، تو اس کا آپ پرسنالٹی کو پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ محبت اس پرسنالٹی سے ہوگی. جتنا زیادہ ان کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ ان سے محبت ہوگی. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں. اور ایک اور ریزن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا اصل مقصد پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت بھیجا تھا، کس معاشرے میں بھیجا تھا، اور اس معاشرے میں کیا مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مین پرپس، مین گول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا. تو وہ بھی جب ہم سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو آگے رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مقصد کیا تھا، کس مقصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. یہ بھی ہمارے یہاں معاشرے میں 1400 سال میں بہت زیادہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے اس چیز کو لے کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا، کیوں بھیجا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
ایک اور مقصد جو بتایا جاتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ وہ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جب ہم پڑھتے ہیں، سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو بھی ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو بہت کلیئرلی، کیونکہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کی تفسیر ہمیں قرآن میں نہیں ملتی ہے، یا جن کی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو ایک ایسا ہمارے یہاں ایک فرقہ بھی نعوذ باللہ ایک ہو چکا ہے ہمارے یہاں، ایک ڈویژن ایسا جو کہ قرآن کے علاوہ کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا ہے، اور اس کے علاوہ سے میرا مراد ہے کہ سنت، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک منکرین حدیث نام سے ایک فرقہ ہے جو کہ حدیثوں کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتا ہے، جو نہیں مانتا ہے حدیثوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی صرف ہماری فلاح کے لیے کافی ہے، ہم اس کو اگر پڑھ لیں گے تو ہم فلاح پا جائیں گے۔ لیکن قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، بہت سارے ریفرنسز ایسے ہیں جو کہ کرپٹک ہیں، جو کہ پورے اس میں ڈیٹیلز نہیں دی گئی ہے ان کی۔ تو اب آپ ایک بہت سارے اگزامپل ہیں ویسے تو دینے کے لیے، لیکن ایک بہت کامن سے اگزامپل جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو نماز کا ہے اس میں ڈسکرپشن نہیں آتا ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، صرف سجدے کا آتا ہے اس میں۔ تو اس میں ہم کس طریقے سے ہمیں ہاتھ باندھنے ہیں، کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس کے اندر کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے، کہ رکوع میں کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں تو کیا ہمیں پڑھنا ہے، اگر قیام میں کھڑے ہیں تو ہمیں اس کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیا ضروری ہے، کس کو پڑھنے سے ہماری نماز ہوگی، اور اگر ہم کسی چیز کو چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وہ چیزیں، اس کا پورا ایک ڈسکرپشن، نیت باندھنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کا ڈسکرپشن آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو سنت سے ہی ملے گا، سنت سے اخذ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور سنت سے مراد ہے یہاں پر حدیث ہے، حدیثوں سے ہی آپ کو اخذ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو نماز کی بات کر رہا ہوں تو اس میں قرآن میں تو صرف 3 نمازوں کا ذکر ہوتا ہے، صبح کی نماز کا، رات کی نماز کا، اور اس کی درمیانی نماز کا۔ تو یہاں پر ظہر کا اور عصر کا تو یہاں پر کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ہے، ظہر کا اور مغرب کا۔ تو آپ سوچئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو کرپٹک ہیں، جو کہ قرآن میں آپ کو ڈائریکٹلی ان کی ڈیٹیل نہیں ملے گی، لیکن ان کی ڈیٹیل جو ہے آپ کو سیرت سے یا آپ کو سنت سے ہی ملے گی، جو حدیث مین سورس ہے ہمارا سنت کا، تو وہاں سے ہی آپ کو ملیں گی۔ تو اس چیز کو پڑھنا بھی ہمارے لیے، اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی پڑھنا ضروری، کہ قرآن کی جو اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، جیسے کہ لإِلاف قریش إِیلافِهِمْ رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قریش کا پہلے کا جو بھوک مری بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، بھوک مری بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس سے سیفٹی پرووائڈ کری اللہ تعالیٰ نے، ان کے جو بھوک مری کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے لیے انتظام کیا اتنا اچھا روزی کا، اور اس کے علاوہ ان کے جو قافلے تھے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ریفرنس ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو صورت ہے اس میں ہاتھی والوں کا، فیل اصحاب الفیل کا ذکر ہوا ہے، تو ہمیں وہ نہیں پتہ چلے گا، صرف میں اس میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ ایک ہاتھی والے تھے، تو ان کا کوئی ڈسکرپشن نہیں، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا ہوا تھا۔ تو اس کا جو ڈسکرپشن ہمیں سیرت سے ملتا ہے، جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، وہ واقعہ بھی آئے گا انشاءاللہ جس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے، کہ وہ واقعہ ابرہہ ایک بادشاہ تھا جو کہ یمن میں رہتا تھا، اور وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے ایک پوری ہاتھیوں کی فوج لے کر کے چلا تھا۔ تو اس کی فوج کا ریفرنس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ آپ تم نے دیکھا نہیں ہم نے کس طریقے سے مدد کی، تو اور ان کے اوپر ایک چڑیوں کا ایک ٹولی بھیج دی اور انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی، ایگزامپلس مل جائے گا، جن کو ایک ایک چیز کو یہاں پر ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں بھی ہمیں قرآن کو بہت اچھے سے سمجھنے میں مدد کرتی ہے اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری جو شان نزول کے اعتبار سے جو آیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری ان نزول کو جب تک ہم ان کا ریفرنس نہیں دیکھیں گے، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھیں گے، تو ہمیں مزہ بھی نہیں آتا ہے، نہ ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور امت کی جو آپ کہہ لیں ڈکلائن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں جیسے اس کو سنت میں سمجھنے کا حق ہے۔ دیکھیں ایک اور جو ریزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر جو ہوپس اور ہماری اسپرٹس کو بڑھاتی ہیں، ہماری امیدوں کو بڑھاتی ہیں۔ امیدیں کس طور سے؟ خاص طور سے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس ڈارک معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور جس اندھیر نگری میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا تھا، وہ بھی ایسا ہی ڈارک معاشرہ تھا بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورس آف لائٹ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس معاشرے کو کس طریقے سے تبدیل کیا ہے، وہ ایک ہمارے لیے، ہمارے اندر ایک ہوپ کو بڑھاتا ہے، ہماری جو امیدیں ان کو بڑھاتا ہے، اور ہمیں آپٹیمزم کی طرف لے کر کے جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں جا کر کے اسلام کو فالو کر کر کے اس معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ ایسے معاشرے میں رہ کر کے اگر ہم اسلام پر اچھے سے عمل کریں گے تو ہماری بھی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی اور ہماری زندگی بہت آسان ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ریزن بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا، وہ یہ کہ سیرت ان اٹ سیلف از اے میریکل،
بہت بڑا عجوبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خاص طور سے جس طریقے سے دیکھا جائے کس جاہل معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور وہ معاشرہ جو وہاں پر لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف اپنا نام بڑی مشکل سے اکا دکا لوگ ہوا کرتے تھے جن کو آپ انگلیوں پر گن لیں، وہ لوگ 10-20 سال کے اندر اتنا بڑا ریولیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آتے ہیں کہ وہ لوگ رومن اور پرشین امپائر کو چیلنج کرتے ہیں ڈائریکٹلی جا کر کے، اور ان کا تختہ پلٹ کر دیتے ہیں، ان کو ہرا دیتے ہیں بالکل۔ 20 سال میں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہو جاتا ہے، 50 سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور 100 سال کے اندر تو پوری دنیا کے اندر ہر چپے چپے پر اسلام کا بول بالا تھا، اور 2/3 حصوں پر اسلام کی حکومت ہوا کرتی تھی، 3 بر اعظموں میں اسلام جو ہے پھیلا ہوا تھا۔ تو وہ سب چیزیں جو ہیں آپ انشاءاللہ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سیرت میں یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں، اور اس معجزانہ معاشرے کو دیکھتے ہیں جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اتنا بڑا ریولیوشن لے کر کے آئے تھے۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو ہے، جو آپ کہہ لیجیے اس کی سب برانچ ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم اس وقت کی یا آج تک کہہ لیجیے نوع انسانی کی جو سب سے بہترین جنریشن رہی ہے ہیومینٹی کی، جو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہے، اس جنریشن کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے، اور ایسے ایسے واقعات سیرت میں آئیں گے جب آپ دیکھیں گے جیسے جیسے سیرت پروگریس کرے گی ہماری، اتنے زبردست اتنے ہارٹ ٹچنگ واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں سیرت سے، تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ افیکٹ ڈالتے ہیں وہ، اور ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی محبت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اب دیکھیے ہر صحابہ اکرام الگ الگ کریکٹر کے تھے، اسی طریقے سے آج کے معاشرے میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں الگ الگ، جو آپ لوگ سن رہے ہیں سیرت کو، آپ کا بھی الگ الگ مزاج ہوگا، آپ کا بھی الگ الگ کریکٹر ہوگا، تو آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ ان کے کریکٹر سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہاں یار یہ عادت تو میرے اندر بھی ہے، ہاں یہ مزاج جو ہے میرا مزاج بھی ہے، تو یہ پرابلم جو ہے میرے ساتھ بھی پرابلم آتی ہے، تو ان صحابہ کرام نے کس طریقے سے ان پرابلمس کو ٹیکل کیا، ہینڈل کیا، ٹھیک وہی چیزیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں، سارا انسپریشن ہمیں سیرت سے ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا، کہ ہم بیسٹ جنریشن دیٹ ایور لیوڈ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بڑا ریزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ آج کے معاشرے میں کافی ریلیٹیبل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا ریزن، وہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھے سے پڑھتے ہوں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اچھے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ جہاں پر جس ایسے معاشرے میں جہاں گلوبلائزیشن کا معاشرہ ہے، جہاں پر انٹرنیٹ کا یا سوشل میڈیا کا آپ کہہ لیجیے بہت زیادہ افیکٹ ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہیں یہ چیزیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں، خاص طور سے بہت ساری عورتوں سے شادی کرنے کا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت کم عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس چیز کے لیے بھی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو کافی ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ اور ایک بنو قریظہ کا ایک واقعہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ چیزیں جب ہمیں ان کا کانٹیکس نہیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں، خاص طور سے جو ویسٹ ان کے اوپر اسیسینیشن کرتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ بھی ہم ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہے، مسلم امت جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس طریقے سے واقف نہیں ہے، وہ جانتی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نعوذ باللہ ہماری امت میں، مسلمان امت میں مسلمان ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نام کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور نعوذ باللہ اس سے بھی ایک گری ہوئی فارم یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں جانتے ہیں، مسلمان ہیں وہ، نام کے ہی مسلمان ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں رسول اللہ ہی صرف ان کا نام ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں۔ تو آپ سوچیے کہ ایسی جنریشن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرے گی جب ان کے بارے میں جانتی نہیں ہوگی، جب ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہوگا اس جنریشن نے۔ تو جب ہم رسول اللہ، اور جب وہ جانتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ان کے آنر کو، تو جب ویسٹ ان کے اوپر کویسچن کرتا ہے، جب ان کے کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس کے تھرو اسلام کو مطلب ملائن کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے دماغ میں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، کویسچنس آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو لے کر کے، اور پھر جس پرسنالٹی کو وہ کویسچن کرتے ہیں انہی کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، تو پھر وہ اسلام کو بھی کویسچن کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے ویسٹ میں بھی، اور اب ویسٹ کیا، اب تو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں بھی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیزم کتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے نہیں ہیں اچھے سے، ان کے کریکٹر کو ہم اچھے سے نہیں جانتے ہیں، ان کا جب کوئی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں ایون پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہم انہی کے کہنے میں آ جاتے
جاتے ہیں, انہیں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کانٹیکسٹ ہی نہیں پتہ ہے, تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا, دیٹ وی کین ایزیلی ڈیفینڈ دا آنر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سیرت پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑا کویسچن جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ویئر شوڈ وی اسٹڈی دا سیرہ فرام, ہم کہاں سے سیرت کو پڑھیں, اوتھینٹک سورس کیا ہے سیرت کو پڑھنے کا, کیونکہ ایسا تو نہیں ہم کہیں سے بھی اٹھا کر کے سیرت کو پڑھ سکتے ہیں, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں اوتھینٹک سیرہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے بیسٹ اوتھینٹک سب سے زیادہ جو واقعات جو پروون ہو, جس پر اجماع ہو امت کا, وہ واقعات ہم پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. تو دیکھیے یہ علماء اکرام کی سب سے اوتھینٹک رائے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اوتھینٹک سیرت جو سورس ہے وہ ہے قرآن سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے. کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی پہ کوئی کویسچن نہیں کر سکتا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے یا جھوٹا ہے. تو سب سے زیادہ اوتھینٹک سورس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ قرآن ہے, اور قرآن کی ایک ایک آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی چل کر کے دکھایا ہے. اس میں جو بھی چاہے وہ پولیٹیکل نظام کی اس میں آیتیں ہوں, یا پھر اکنامک نظام کی ہوں, یا پھر سوشل نظام کی آیتیں ہوں, ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے دکھایا ہے, صحابہ اکرام نے چل کر کے دکھایا ہے. اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو یہ اگر ہم قرآن سب سے پہلا جو سورس دیکھیں اوتھینٹک سیرت کا وہ قرآن ہے. لیکن دیکھیے اب اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی واقعات بیان کرتا ہے, جیسے اصحاب الفیل کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, بہت سارے نبیوں کے بھی اللہ تعالیٰ اس میں واقعات بیان کرتا ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پہلے کے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں. اور دیکھیے اوتھینٹسٹی کو تو ہم اس کی کویسچن کر ہی نہیں سکتے, جیسے میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس کو کویسچن کرنا ایمان اس کا مکمل نہیں ہے جو اس چیز کو کویسچن کرے گا. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ایلیکوینس بھی ہے, بہت زیادہ خوبصورتی ہے. آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ایک مزہ الگ ہی آتا ہے قرآن کو پڑھنے میں. اگر آپ اچھے سے عربک جانتے ہیں, آپ کی تجوید اچھی ہے, تو آپ کو پڑھنے میں جو مزہ آئے گا وہ آپ کو کسی لینگویج کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اس میں دو چیزیں ملتی ہیں, ہمیں اوتھینٹسٹی بھی ملتی ہے, ایلیکوینس بھی ہمیں ملتا ہے پڑھنے میں سیرت کو. لیکن اس کے ساتھ ایک دیکھیے چھوٹی سی پرابلم یہ ہے کہ اتنا ایکسپلیسٹ نہیں ہے یہ, جیسے کہ ہم کسی اور دوسری سورس سے ہم پڑھیں گے جو کہ جس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں, تو ہمیں سیریز نہیں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات, پھر اس کے بعد پیدائش, پھر اس کے بعد ان کے بچپن کے واقعات, پھر اس کے بعد ان کی جوانی کے واقعات, پھر پورا مکی کا دور جو ہے, پھر اس کے بعد مدنی دور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں وہ سیریز کرونولوجیکل آرڈر میں ہمیں نہیں ملے گا. تو اس کرونولوجیکل آرڈر کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ہم جو سیکنڈری بکس ہیں اس کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں کہ ہمیں جو سیکنڈری بکس ہیں ہم وہاں سے دیکھیں کہ اس کا جو بیسٹ اوتھینٹک سورس ہے ہمیں کہاں سے ملتا ہے. تو جو ہمارا سیکنڈری سورس ہے وہ ہے حدیث کی کتابوں کا, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کہی گئی ہیں, جو صحابہ اکرام نے نوٹ کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ اب دیکھیے ان میں بھی ایسی ہیں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں حدیث میں. ایک ہوتی ہے کہ صحیح حدیث کی, ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث کی. تو بہت ساری صحیح حدیثوں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ پرابلم یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں, بایوگرافی کے بارے میں ہمیں کرونولوجیکلی کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہے, جس میں ہم شروع سے ان کے بچپن سے, پیدائش سے لے کر کے ان کے دنیا سے رخصت ہونے تک کے بارے میں ہم پڑھ سکیں. اس کے بعد ہم پھر اپنا رخ کرتے ہیں ٹرشری بکس کی طرف. جو تیسرا سورس ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا, وہ ہیں جو کتابیں دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لائف کے بارے میں. ان کتابوں کو ہم سیرت کی کتابیں کہتے ہیں, اور وہ بہت ساری ہیں. اور اگر ان کے بارے میں بتاؤں تو سب سے پہلی جو اوتھینٹک سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت قریبی, آپ ان کو کہہ لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں یہ, عروہ ابن زبیر. اسماء بنت ابی بکر جو تھیں ان کے بیٹے ہیں یہ عروہ ابن زبیر. اور یہ کہ اب جب میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں یہ, ان کی خالہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے سب سے پہلی ایک کتاب لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر. اور اوتھینٹسٹی پر ان کی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ڈائریکٹلی, یا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کیونکہ رہی تھیں تو حضرت عائشہ سے ڈائریکٹلی سنتے تھے یہ, اور محرم تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو ان کا کوئی پردہ بھی نہیں تھا. ان سے ڈائریکٹلی جا کر کے ان سے پوچھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور صحابہ اکرام سے انہوں نے بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں, جو اس وقت کے حالات تھے, وہ حالات و واقعات وہ پوچھتے ہیں. تو سب سے پہلا سورس جو ہمارے پاس آتا ہے سیرت کی کتابوں کا وہ ہے عروہ ابن زبیر نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی تھی.
اس کتاب میں بس ایک سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ یہ کوئی ایک بک کی شیپ میں نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے دیباچے لکھے ہوئے تھے اس میں، اور پھر یہ بھی اس طریقے سے آرگنائز نہیں تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات، ان کے جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے بارے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر ان کی جوانی کے واقعات، تو اس طریقے سے یہ بھی بالکل آرگنائز نہیں تھی، کرونالوجیکل آرڈرز میں نہیں تھی۔ اس کو سب سے پہلے کرونالوجیکل آرڈر میں جو فٹ کیا ہے اسی عروہ ابن زبیر، اور پھر اور بھی بہت سارے کافی صحاباؤں نے تابعین نے کافی ساری سیرت کی کتابیں لکھی، لیکن وہی تک کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں تھی۔ ان کو سب سے پہلے سیرت کو جو کرونالوجیکل آرڈر میں لے کر کے آئے ہیں وہ ابن اسحاق لے کر کے آئے ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ سیرت کی سب سے مشہور کتابوں میں اگر کوئی کتاب ہے تو ٹاپ پر جس کو رکھا جاتا ہے وہ ابن اسحاق ہے، ابن اسحاق، اس کے بعد آتی ہے ابن ہشام۔ تو ابن اسحاق وہ پہلی کتاب ہے سیرت کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو کرونالوجیکل آرڈرز میں رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات، ان کی پیدائش اور ان کے بچپن کے واقعات، پھر ان کی جوانی کے واقعات، ایسے پورا ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک کے واقعات اس میں بہت اچھے طریقے سے کرونالوجیکل آرڈر میں ایک کے بعد ایک سارے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس کے جو رائٹر ہیں محمد ابن اسحاق ہیں، انہی کے اوپر سیرت کا نام ہے سیرہ بائی ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق اس کا عربک میں نام ہے۔ اور 85 ہجرہ میں یہ بورن ہوئے تھے، 85 ہجری میں ان کی جو پیدائش تھی وہ ہوئی تھی، تو آپ سمجھ لیجیے بہت کلوز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ صحابہ اکرام بہت سارے اس وقت تک حیات تھے، ان سے ان کی ملاقات ثابت ہے، اور پھر تابعین سے ان کی ملاقات ثابت ہے، اور پھر جو اتنا بڑا سورس تھا عروہ ابن زبیر نے جو کتاب لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کتاب سے انہوں نے اخذ کر کے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ بہت بہترین سیرت کی کتاب تھی، سیرت ابن اسحاق، وہ انہوں نے بنائی تھی۔ سب سے پہلی کتاب جو آپ اس روح ارض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے بارے میں کرونالوجیکل آرڈر میں لکھی گئی ہے۔ دیکھیے اس کے علاوہ ہمیں جو فورتھ سورس ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا، وہ ہے کچھ ایسی کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس کو ایک جگہ پر گروپ کیا گیا ہو، ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہو۔ بہت ساری حدیث کی کتابیں ایسی ہیں، ان کو شمائل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹک کو وہاں پر انہوں نے ایک ہی جگہ چیپٹر بنا کر کے وہاں پر نوٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کو آپ کہہ لیں کہ دلائل النبوہ کے نام سے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فیوچر پریڈکشنز کیے تھے، 10 سال کے بعد کے، 30 سال کے بعد کے، ایون آج تک کے زمانے کے اور آخر الزمان کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینڈ ٹائمز ہیں، جو کہ ججمنٹ ڈے ہے، اس وقت تک کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشنز کی ہیں، ان پریڈکشنز کو لسٹ کیا گیا ہے، اور جو پریڈکشنز ہو چکے ہیں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے ایک طریقے سے کہہ لیجیے اس کو دلیل بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ بہت سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر پریڈکشنز کیے تھے وہ سارے پریڈکشنز صحیح ہوئے، بالکل ویسے ہی 100% ویسے ہی صحیح بیٹھے۔ تو اور آنے والے جو پریڈکشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، ان پریڈکشنز کو بھی وہاں پر نوٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ ماڈرن جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں، اس زمانے میں ایک کتاب ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، بہت ہی زیادہ ایزی ہے لکھنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، وہ ہے الرحیق المختوم۔ سیلڈ نیکٹر کے نام سے یہ مشہور ہے، انگلش میں سیلڈ نیکٹر، اور اس کا عربک میں اور اردو میں الرحیق المختوم کے نام سے یہ مشہور ہے کتاب۔ اس کو صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، اور یہ انڈیا کے ہی رائٹر تھے، لیکن انہوں نے عربک میں پوری بک لکھی ہے اور ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، وہ اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور رومن میں بھی آپ کو اب تو مل جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور آپ سمجھ لیجیے کہ ابن اسحاق جو ہے، ابن اسحاق کا ایک سمری آپ سمجھ لیجیے، یہ سمری ہے، بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن پھر بھی کافی ڈیٹیلز ہیں اس میں۔ بہت مشہور کتاب ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگا اس کے بارے میں، بہت سے لوگوں نے آپ نے پڑھی بھی ہوگی وہاں سے سیرت۔ تو آج کے معاشرے میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیرت ابن اسحاق سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہت اگر اس کو کنسائز پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے، کنسائز بٹ ڈیٹیلڈ، وہ ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم سے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے سورسز تھے جہاں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی کلاس کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ ہم سیرت کو ہلکے ہلکے لے کر کے چلیں گے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے۔ آگے آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ ہم پری اسلامک عربیہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا، اس معاشرے کی ریالٹی کیا تھی۔ جب تک دیکھیے ہم اس معاشرے کو نہیں سمجھیں گے جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی امپورٹنس کو بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔
اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو ریولیوشنائز کیا ہے، اس میں ایک ریولیوشن لے کر کے آئے اتنے کم وقفے میں، 23 سال کے وقفے میں، جو کہ انسانیت میں آج تک کبھی بھی اتنا بڑا ریولیوشن اتنے کم وقفے میں نہیں آیا ہے۔ تو جب تک ہم اس معاشرے کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس نہیں پتہ چلے گی، اور ہمیں اس میتھڈولوجی کا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو ریوائیو کرا، پورا مسلم امہ کو ایک ریوائیول لے کر کے آئے، اس ہم میتھڈولوجی کو بھی جانیں گے تو اس میتھڈولوجی کا بھی ہمیں امپورٹنس پتہ چلے گا کہ کتنی ضروری ہے وہ میتھڈولوجی، اسی طریقہ کار پر کام کرنا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تاکہ ہم معاشرے کو چینج کر سکیں، معاشرے میں تبدیلی لے کر کے آ سکیں۔ تو آج کی کلاس کے لیے ہم اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آنے والی کلاسز میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔